تو اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں کے صدقے اس زمین کو روشن فرمایا. اس زمین کا ایک ایک ذرہ مصطفیٰ کے قدموں سے روشن ہے، بلکہ آسمانوں کے اوپر جو روشن ہے مصطفیٰ کے صدقے روشن ہے، اور زمین کے نیچے جو روشن ہے مصطفیٰ کے صدقے روشن ہے. یہاں تک کہ جنت کے محلات مصطفیٰ کے صدقے روشن ہیں، آسمانوں کے اوپر کی کائنات مصطفیٰ کے صدقے روشن ہے. ہمارے سینے روشن ہیں تو محمد مصطفیٰ سے روشن ہے. ہم مریں گے تو ہماری قبریں اسی نور محمدی کے صدقے روشن رہیں گی، بلکہ میدان محشر میں ہمارے چہرے اگر چمکیں گے تو نور مصطفیٰ سے چمکیں گے، بلکہ جنت میں ہماری گناہگار آنکھیں اپنے رب کا دیدار کریں گی تو اسی نور مصطفیٰ کے وسیلے سے کریں گی. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک مقام ہے، ایک گھر ہے، اور گھر کے اندر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک محفل ہو رہی ہے اور مکمل طور پہ اندھیرا ہے. کوئی کہاں بیٹھا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اس محفل میں ایک صدر محفل بھی ہے، ایک نگران محفل بھی ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ صدر محفل کہاں بیٹھا ہے، کیونکہ مکمل طور پہ اندھیرا ہے. ایسے موقع پر ایک آدمی اچانک باہر سے آیا. اب آپ اس سے کہیں کہ آپ بتاؤ فلاں شخصیت کہاں بیٹھی ہے، وہ بتا پائے گا؟ کیوں کہ اندھیرا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو لوگ موجود ہو کر بھی نظر نہیں آتے، اور اچانک جب روشنی آ جائے تو دنیا کو آنے والے کو پتا چل جاتا ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہے، صدر محفل کہاں بیٹھا ہے، نگران محفل کہاں بیٹھا ہے، مجمع کہاں بیٹھا ہے. حضرات بلا تمثیل عرض کرتا ہوں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہو کر بھی کائنات کے اندھیروں کی وجہ سے اللہ کی ذات چھپی ہوئی تھی. لیکن جب اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا، فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تو پھر تمہارے پاس میرا نور آیا. وہ نور محمد مصطفیٰ ہے. جب وہ نور جلوہ گر ہوا تو چھپا ہوا پروردگار کائنات کے سامنے آ گیا. اور اسی کو خواجہ امیر خسرو نے فرمایا، خدا خود میر مجلس بود، اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ منبود. ہم آواز بڑھا دیجئے، پھر کم ہو گئی آواز، جو سٹارٹنگ میں تھی ویسی ہی رہنے دیجئے اس کو بالکل. تو حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے تاجدار کائنات کے نور کے صدقے کائنات کو روشنی عطا فرمائی ہے. کائنات کی ہر روشنی حضور کے نور پاک کا صدقہ و اتارا ہے. میں کیا عرض کروں کہ اللہ کا حبیب کیسا بے مثال ہے. اللہ نے اپنے حبیب کی ایک ایک صفت کو بے مثال رکھا، اللہ نے اپنے حبیب کی ذات کو بے مثال رکھا، بلکہ وہ صفات حمیدہ، وہ بہترین صفات، وہ خصائص کبریٰ، وہ خصائص جمیلہ و حمیدہ جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کے اندر الگ الگ کر کے تقسیم فرمائے تھے. حضرت آدم کو صفوت عطا فرمائی، حضرت ابراہیم کو خلت کا تاج پہنایا، حضرت اسماعیل کو رضا، حضرت ایوب کو صبر، حضرت داؤد کو آواز، حضرت یوسف کو حسن عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح اپنا کلمہ بنایا. وہ تمام خصوصیات جو اللہ نے الگ الگ کر کے 1,24,000 پیغمبروں کے اندر تقسیم فرمائی تھی، جب اللہ نے ان تمام صفات کو ایک جگہ جمع کر دیا تو ان صفات کے مرکز کا نام محمد مصطفیٰ رکھ دیا. سبحان اللہ. ان صفات کا مرکز و محور آمنہ کا لال کہلایا. آپ غور کیجئے، میرے سرکار کی ایک ایک صفت بے مثال ہے. میرے سرکار سنتے ہیں تو ان کا سننا بے مثال، وہ بولتے ہیں ان کا بولنا بے مثال، وہ دیکھتے ہیں تو ان کا دیکھنا بے مثال، وہ چلتے ہیں تو ان کا چلنا بے مثال، وہ مسکراتے ہیں تو مسکرانا بے مثال. وہ اتنے بے مثال ہے، چہرہ ظاہر ہو جائے تو قرآن والضحیٰ کہتا نظر آئے، ان کی زلفیں بکھر جائے تو قرآن واللیل کہتا نظر آئے، ان کے سینے پاک کو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ کے پکارا. یہ وہ ذات ہے کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتگو فرمانا، زندگی گزارنا، ایک ایک صفت پوری ذات بے مثال
مصطفیٰ ایسے بے مثال ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں سے تعلق جڑ جائے، مصطفیٰ کی ولادت سے تعلق ہو جائے تو مکہ بے مثال، مصطفیٰ کی قیام سے تعلق ہو جائے تو مدینہ بے مثال، مصطفیٰ کسی غار میں قیام فرمائے وہ غار بے مثال، مصطفیٰ کی فیضان ملے تو صدیق اکبر کی صداقت بے مثال، فاروق اعظم کی عدالت بے مثال، عثمان غنی کی ثقافت بے مثال، حیدر کرار، علی مرتضیٰ کی شجاعت بے مثال، حسن مجتبیٰ کی امامت بے مثال، شہید کربلا کی شہادت بے مثال، مصطفیٰ کا فیض ملے تو ابو حنیفہ کی فقاہت بے مثال، مصطفیٰ کا فیضان ملے تو غوث اعظم کی ولایت بے مثال، غریب نواز کی بادشاہت بے مثال۔ اللہ بتا رہا ہے صرف میرا مصطفیٰ بے مثال نہیں، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے جس کا تعلق جڑ جائے کائنات میں اس کی بھی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ کانفرنس، مشائخین عظام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، تاجدار کائنات سے جو جڑ گیا وہ بے مثال ہو گیا، آپ کے اہل بیت بے مثال، آپ کے صحابہ بے مثال، اہل بیت میں کسی کی مثال نہیں ہے، سرکار کے صحابہ میں کسی کی مثال نہیں ہے۔ یہ کون سا نور ہے؟ یہ نور مصطفیٰ کیا ہے کہ جہاں چمکا ہے، جس کے سامنے چمکا ہے اس کو بھی چمکا کے رکھ دیا، ان کے اوپر زمین و آسمان۔ حضرات، میرے مصطفیٰ چمکے تو کائنات کو چمکایا ہے۔ آج بھی آپ ساری دنیا کی روشنی دیکھ لیجئے، ساری دنیا کی خوبصورتی دیکھ لیجئے، جب میرے مصطفیٰ آئے تو کعبے کو اس کی رونق پلٹ کر آئی ہے کہ جب شب میلاد مصطفیٰ آئی، بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کعبے کی دیواروں سے آوازیں آ رہی تھی، اے لوگوں دیکھو کہ آج تک مجھے برسوں سے اندھیرے میں کر دیا گیا، میرا نور واپس کرنے والا دنیا میں آ گیا ہے، میری کھوئی ہوئی روشنی جس کے صدقے واپس آئے گی وہ دنیا میں آ گیا ہے۔ ایک طرف کعبہ، ایک طرف گنبد خضرا، عاشق کہتا ہے کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کریم آقا میں عطا فرمائے ہیں کہ جس کی ذات ہی اصل ایمان ہے۔ ایمان کی جڑ کیا ہے؟ نماز ہمارے ایمان کے درخت کی شاخ ہے، روزہ ہمارے ایمان کے درخت کی شاخ ہے، حج ایک شاخ ہے، زکوٰۃ ایک شاخ ہے، اچھے اخلاق بھی ایک شاخ ہے، اعمال حسنہ الگ الگ شاخیں، ان کے پتے اور ان کے پھل ہیں۔ لیکن آپ سے عرض کروں، کوئی شاخ ٹوٹ جائے تو درخت برباد نہیں ہوتا، درخت خراب تو ہوتا ہے، شاخوں کا ہونا ضروری ہے، بغیر شاخوں کے سیدھا درخت نہیں ہوتا، درخت کھمبا ہو جاتا ہے، جب شاخیں نہیں ہوتی ہیں تو درخت کھمبا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام اعمال درخت کی شاخیں ہیں، شاخ ٹوٹے تو درخت باقی رہتا ہے، لیکن جب جڑ خراب ہو جاتی ہے تو درخت برباد ہو جاتا ہے۔ یہ تمام جتنے اعمال ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال ہمارے ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں۔ اگر ایمان کے درخت کی کوئی جڑ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی محبت ہے، تاجدار مدینہ کی غلامی ہے، اور جن کو یہ غلامی نصیب ہوئی آپ ان کا عالم دیکھیے۔ ارض تہامہ سے گزرے امیر المومنین خلیفہ راشد سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ارض تہامہ سے گزرے تو زاروں قطار رونے لگے۔ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے، کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا ایک زمانہ تھا کہ میں اس زمین سے اپنے باپ کے ساتھ گزر رہا تھا، اور میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ عمر ان 5 اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا کر دے۔ میں کبھی اس طرف والے کو کھڑا سیدھا کرتا تو اس طرف والا آگے پیچھے ہو جاتا، اس طرف والے کو سیدھا کرتا تو اس طرف والا آگے پیچھے ہو جاتا، دونوں کو سیدھا کر لیتا، درمیان والے آگے پیچھے ہو جاتے۔ تو میرا باپ مجھ سے کہتا تم میرا بیٹا ہے اور 5 اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا کرنے کی بھی حیثیت نہیں ہے، میرا بیٹا
اور اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ 5 اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا کرے، یہ کہہ کے سرکار فاروق اعظم زارو قطار رونے لگے۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں یہ وہی عمر ہے جو ایک صف میں 5 اونٹوں کو کھڑا نہ کر سکتا تھا، آج 23 لاکھ مربع میل پر تنہا اگر حکومت کر رہا ہے اپنی حقیقت کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علامہ کاشف پاشا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ آج 5 اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا نہ کرنے والا اگر آج 900 شہروں کا تنہا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے تو اپنی حقیقت نہیں، مصطفیٰ کا صدقہ اتارا ہے، مصطفیٰ کی نسبت کا صدقہ ہے۔ ارے ہم گناہ گاروں کو مصطفیٰ کے فیضان سے کیا نہیں ملا؟ آپ غور کیجئے ہمیں کیا ملا اور کیا نہیں ملا۔ قرآن ملا تو حضور کی چوکھٹ سے ملا، ایمان ملا تو حضور کی چوکھٹ سے ملا، بلکہ ہمیں تو رحمان ملا، حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، اور مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور خواجہ بندہ نواز یہ سدراس شہباز بلند پرواز قدس اللہ تعالی سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں، سرکار بندہ نواز فرماتے لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو مکے میں پیدا فرمایا اور حضور آرام مدینے میں فرما رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مکے میں پیدا کیا اور مدینے میں سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ پھر سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مکے کے اندر کیوں نہیں رکھا، مدینے میں کیوں آرام فرمائے؟ یہ تو سب جانتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں حضور مکے میں پیدا ہوئے مدینے میں آرام فرما رہے، جانے والے دیکھتے بھی ہیں، لیکن کیوں نہیں کیا یہ راز تو صوفیہ بتائیں گے، یہ راز تو صوفیہ بتائیں گے کہ یہ ہے تو کیوں ہے، یہ ہے علماء بتائیں گے، یقیناً بتا رہے ہیں، لیکن یہ کیوں ہے؟ یہ کام صوفیہ کا ہے، یہ کام ان لوگوں کا ہے جو مطالعے سے بات نہیں کرتے، مشاہدے سے بات کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا کام نہیں جو کتابیں دیکھ کے بتاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے جو لوح محفوظ دیکھ کر بتا دیا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے سرکار بندہ نواز کا ارشاد فرماتے ہیں، سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو مکے میں پیدا فرمایا، حضور مدینے میں آرام فرما ہے، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی حج کو جاتا ہے اس کا طواف مکے میں ہوتا ہے، سعی مکے میں ہوتی ہے، مزدلفہ مکے کے قریب ہے، جمرات مکے کے قریب ہے، مینا مکے کے قریب ہے، عرفات کا میدان مکے کے قریب ہے۔ حج کے جتنے امور ہیں، جن جن چیزوں کا حج میں کرنا ضروری ہے، جہاں جہاں جانا حج میں ضروری ہے، بندہ نواز فرماتے ہیں وہ سب کا سب مکہ اور مکے کے اطراف میں۔ اللہ نے لیکن اپنے حبیب کو نہ مکے میں رکھا نہ مکے کے اطراف میں رکھا، وجہ کیا ہے؟ سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں کہ یہ تمام اعمال حج کیونکہ مکے میں پورے ہو جاتے ہیں، اور اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی حج کے لیے آئے اور حج کے بہانے میں مصطفیٰ کی زیارت بھی کر لے، بلکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی حج کے لیے آئے، پورے اعمال مکے اور اس کے اطراف میں پورے کرے، پھر الگ سے سفر کر کے جائے اور مدینہ جا کر میرے مصطفیٰ کی زیارت کرے، کیونکہ حج کے اعمال مکے میں پورے ہوتے ہیں اور قبولیت کا اعلان مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ہوتا ہے۔ حج کے اعمال مکے میں ہوتے ہیں، بندہ نواز فرماتے قبولیت تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ہوگی، قبولیت کا اعلان آمنہ کے لال کی چوکھٹ پر ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے قرآن پاک کس طرح اس بات کی تائید کرتا نظر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے بہت بڑا گناہ گار ہے، بہت زیادہ خطا کار ہے، برسوں سے گناہ کرتا رہا اور بڑی بڑی گناہوں کے بعد توبہ کا موقع نصیب ہوا، اللہ نے حج کا موقع دیا، اب حج فرمایا، حاجی صاحب ہو گئے۔ آج کل حاجی صاحب کا قصہ یہ ہوتا میں حج کر لیا نا، اب میرے نام کے ساتھ رخے پہ الحاج لکھنا، نہیں لکھے تو میں دعوت میں نہیں آتا۔ اللہ ایسے ہو گئے حاجی صاحب، گناہ معاف کروانے کے واسطے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے حج کرا تھا یا رخے پہ الحاج لکھانے کے واسطے حج کرا تھا؟ حج ایک فرض ہے نہیں ہے؟ نماز کیا ہے؟
اب ہر نماز پڑھنے والے کے ساتھ نمازی بول کے لکھ کے دینا رخے میں نہیں. 30 روزے رہ گئے، چلو آج سے تمہارے نام کے ساتھ رخے پہ روزے دار لکھنا، نہیں تو تم نہیں آتے دعوت میں. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. جب نماز پڑھ رہے تو نہیں لکھ رہے، روزہ رکھ رہے تو نہیں لکھ رہے، زکات دے رہے تو زکاتی بول کے لکھ رہے، حج کرے تو حاجی کا ہی ضروری ہے. یہ بنا لیے ہمارے لوگ، یہ طریقہ بنا لیا. ہاں لوگوں کو چاہیے کہ لکھ کر دے، وہ اچھی، وہ بڑی بات ہے، بڑا اللہ نے ان کو موقع دیا. لیکن کوئی نہیں لکھے تو میں نہیں جاتا، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. میرے کو لکھ کے ہی دینا، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے واسطے حج کریں، رخے پہ الحج لکھانے کے واسطے حج نہیں کریں. اب آپ غور کیجئے کہ کوئی آدمی گناہگار بہت خطائیں کر کے حج کا موقع ملا، حج کر لیا، کتنی مصیبت سے کتنی مشقت سے حج کیا، طواف کیا، سعی کیا، نکلا، مزدلفہ پہنچا، جمرات خود دھکے کھا کھا کے جا کے شیطان کو کنکر مارا، پھر وہاں سے نکل کے آیا، مینا گیا، مینا میں رات گزارا، مینا میں دن گزارا، عرفات کا میدان پہنچا، گڑ گڑا کے دعائیں مانگا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. میں جبل رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، میں جبل رحمت کے سامنے کھڑا ہوں، عرفات کے میدان میں کھڑا ہوں. بہت زیادہ گڑ گڑایا، رویا، دعائیں مانگا. اس کے بعد پھر جب طواف وداع کو کعبہ شریف پہنچا، حال یہ ہے پورا حرم بھرا ہوا ہے، پورا حرم مکمل طور پہ فل. اب حال کیا ہے؟ مطاف میں جگہ نہیں ملی، پہلے فلور پہ نہیں ملی، دوسرے فلور پہ نہیں ملی، تیسرے فلور پہ چڑھا، جہاں ایک ایک طواف قریب 1 کلومیٹر کا ہو جاتا ہے. وہاں جا کے طواف کیا، مال اپنا خرچ کیا، جان اپنی خرچ کیا، وقت اپنا خرچ کیا. اتنی مصیبت اٹھانے کے بعد کوئی بندہ پوچھے میرے مالک کیا میرا حج قبول ہو گیا، کیا تم اس سے راضی ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. یہ سب تو کر لیا، لیکن اب نکل میرے مصطفیٰ کے آستانے کی طرف جا. مصطفیٰ میرا دیکھ کر مسکرا دے، میری عزت کی قسم سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا رسول اللہ. آپ غور فرمائیے، اعمال چاہے کچھ بھی ہو، کعبے کے دروازے کو جو راستہ جاتا ہے وہ مدینے پاک کی گلی سے ہو کے جاتا ہے. جو مدینہ نہ جائے اسے کعبہ کہیں بھی نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ کعبے والے کو ہم نے پہچانا ہی گنبد خضرا والے سے ہے. میں آپ سے پوچھوں، ہم سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کس کے سامنے؟ سجدہ کس کے سامنے کیا؟ اللہ کے سامنے کیا نا؟ کیا کہ نہیں کیا؟ سجدہ اللہ کے سامنے ہی ہو رہا نا. روزہ کس کی خوشی کے لیے رکھا؟ اللہ کی خوشی کے لیے. حج کس کو راضی کرنے کیا؟ اللہ کو راضی کرنے. زکات کس کو راضی کرنے دیا؟ رو رہا اللہ میری مصیبت ہے، میرے بیوی بچے یا میرے بچے یا میری بیوی یا میرے ماں باپ بیمار ہے، اللہ شفا دے دے. کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے. آنسو بھی بہا رہا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے. کوئی پوچھے جس سے مانگ رہے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ دیکھا بھی ہے جس سے مانگ رہے ہو؟ نہیں. اچھا چلو نہیں دیکھے، آواز سنے اس کی کیسا ہے، کیسا بولتا، آواز کیسی دکھتی معلوم ہے؟ بولے نہیں معلوم ہے. جواب کیا ہے کہ کوئی پوچھے کہ بغیر دیکھے جس کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ارے بتاؤ تو صحیح اس خدا کو دیکھا نہیں عبادت کیسے کرتے ہو؟ پوری دنیا کا ہر مسلمان کہے گا اگر ہم نے بغیر دیکھے خدا کو مانا ہے تو صرف اس لیے کیونکہ محمد مصطفیٰ کی زبان پہ ہمیں بھروسہ ہے. سرکار نے فرما دیا اللہ ہے، ہم نے مان لیا اللہ ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ایک اونٹ بیچنے والے کے پاس سرکار تشریف لے گئے اور جا کے اس سے ارشاد فرمایا کہ میں یہ اونٹ خریدوں گا لیکن ابھی پیسے میرے پاس نہیں ہیں، میرے گھر پہ پیسے ہیں، میں جا کے پیسے لے کر آؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے لے کر آئیے. ایک ریٹ طے ہو گیا.
وہ ریٹ طے ہونے کے بعد سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جب حضور واپس آئے تو سرکار کے واپس آنے سے پہلے کسی اور نے اس کو زیادہ ریٹ دے دیا تو اس نے اونٹ اس کو بیچ دیا. سرکار تشریف لائے, ارشاد فرمایا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اس نے کہا میں نے کہاں وعدہ کیا, میں نے تو آپ سے بات ہی نہیں کی تھی. اب سی سی ٹی وی کیمرے کا تو زمانہ نہیں تھا, لیکن اپن اتنے ڈھیٹے ہیں, سی سی ٹی وی کیمرہ ہے بھی تو وعدہ خلافی کرتے, کوئی دیکھے نہ دیکھے. آج ہمارے پاس وعدہ خلافی, کسی سے قرض لے لیے تو پھر ملنا مشکل ہے اس کو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں اس کے بچے پریشان, کہے کے واسطے وہ تو قرض دیا تھا بھائی, اچھائی کی کوشش کرا تھا, محبت میں پیسے پوچھا تو دیا تھا, پھر کیا ہوا؟ بولے تو قرض ہنسنا ہے, ہنستے ہنستے لو, آیا سو والے کو ہنستے ہنستے پھر کر دو بول کے واپس بھیجا دو, نہیں تو پھر لڑو. یہ ہمارا حال ہے, امانت میں خیانت ہمارا حال, وعدہ خلافی. یہ موبائل تو اور بڑا جھوٹا کر دیا, صحیح بول رہا ہوں میں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے اروا کنڈے میں, ہاں اروا کنڈا, یہاں آپ بیٹھے ہوئے اروا کنڈا میں آپ بیٹھے ہوئے, اور ایک صاحب جس سے آپ کو ملنے جانا تھا کرنول, آپ کو فون آیا, کہاں ہے؟ بولے گٹی تک آ گیا میں. ہو رہا نہیں, ہو رہا ایسا ہو رہا نہیں. اب سنیے سرکار کیا فرماتے ہیں, لا ایمان لہو لمن لا امانت لہو ولا دین لہو لمن لا عہد لہو. اس کے پاس ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں ہے, اور اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے اندر وعدے کی پابندی نہیں ہے. اب اپنے کو دیکھنا ہے اپنے اندر ایمان دین کتنا ہے کتنا نہیں ہے. وعدے کی پابندی, امانت داری, یہ ہماری صفات ہے, مومنین کی شان ہے یہ صفات. اب آپ غور کیجئے, وہ جھٹلانے والا کس کو جھٹلا دیا, کس کے سامنے بول دیا کہ آپ سے میں نے وعدہ نہیں کیا؟ سرکار کے سامنے. اب سرکار ارشاد فرما رہے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اس نے کہا ایک کام کیجئے, اگر میرا آپ سے کوئی وعدہ ہوا ہے تو گواہ لے کر آئیے, کوئی گواہ ہے تو گواہ لے کر آئیے کہ میں آپ کی بات کو مانوں. اس گفتگو میں تھوڑی سی طوالت ہو گئی تو لوگ جمع ہو گئے. ان لوگوں میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ بھی آئے. اس نے کہا حضور سے گواہ لائیے. حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہ ہوں کہ تو نے سرکار سے وعدہ کیا تھا کہ اس دام میں تو اونٹ بیچ رہا ہے, سرکار جو فرما رہے وہ سچ ہے. وہ شرمندہ ہوا, گواہ مل گیا, گواہ پوچھ رہا تھا, شرمندہ ہوا. لوگوں نے اس کو لان تان کرنا شروع کیا. سرکار نے سب کے سامنے حضرت خزیمہ سے یہ نہیں فرمایا اچھا کرے تم گواہی دیے, سب کے سامنے ہاتھ پکڑ کے سرکار نے ارشاد فرمایا خزیمہ تم تو تھے ہی نہیں اس وقت, جھوٹی گواہی دے رہے ہو. تم تو اس وقت تھے ہی نہیں جب میں اس سے بات کر رہا تھا یا یہ مجھ سے وعدہ کر رہا تھا. گواہی جھوٹی کیسے دیتے ہو, یہ گناہ ہے. حضرت خزیمہ نے عرض کیا ہے میرے آقا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان. سرکار جب عرش الہی پر شب معراج میں آپ اللہ سے ملاقات کر رہے تھے, میں وہاں بھی موجود نہیں تھا. جب آپ جنت تو دیکھ رہے تھے میں جنت میں نہیں تھا. جب آپ جہنم دیکھ رہے تھے میں جہنم میں نہیں تھا. جب آپ آسمانوں پہ جا رہے تھے میں زمین پر تھا. میرے مصطفیٰ آپ کے کہنے پر بغیر دیکھے جنت کو مان لیا, بغیر دیکھے جہنم کو مان لیا, بغیر دیکھے آخرت کو مان لیا. حد تو یہ ہے آپ کے کہنے پر بغیر دیکھے جب خدا کو مان لیا ہے تو ایک اونٹ کی اوقات ہی کیا ہے. جب سب کچھ آپ کے کہنے پہ مان لیا تو اس اونٹ کی حیثیت ہی کیا ہے کہ آپ کے کہنے پہ نہیں مانوں گا. تب سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر ایسی جگہ جہاں دو آدمی کی گواہی ضروری ہو, کیونکہ دو آدمی کی گواہی اسلام میں ضروری ہے, نکاح بھی منعقد ہوتا ہے بلفظین عاقدین بالغین مسلمین. کیا فرمایا کہ دو مسلمان عاقل بالغ گواہ ہونا ضروری ہے نکاح کے لیے بھی. اور ایسی کئی جگہوں پر جہاں پہ دو گواہوں کی گواہی کی ضرورت ہے, سرکار نے فرمایا وہاں پر اگر خزیمہ اکیلا گواہی دے اس ایک کی گواہی دو کی گواہی کے برابر مانی جائے گی. سبحان اللہ. یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ پورے گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ علیکہ پوری یا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر یہ پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ